شہر شہر بارش کے حملے، برستے پانی نے تباہی پھیر دی۔ پنجاب خیبر پختونخوا گلگت بلتستان میں شہری آزمائش میں مبتلا، چلاس میں رابطہ سڑکیں بند، دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی، پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، کئی شہروں میں گلیاں محلے تالاب بن گئے، گھروں میں بھی پانی داخل، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا گھر بھی زد میں آ گیا۔ گلگت بلتستان میں 1 سے 2 ہفتے کے دوران گلیشیئرز پھٹنے کا خدشہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خبردار کر دیا، شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل، غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملتان ایئرپورٹ کے آؤٹ سورس ملازمین میں جعلی بھرتیوں کی اطلاعات، امیدواروں نے جعلی اسناد جمع کروائیں، ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دیں۔ اوور بلنگ، ٹیوب ویلز کی بندش، معیاری کھاد اور بیج کی کمی، زرعی مسائل کے خلاف کاشتکار سراپا احتجاج، بہاڑی میں پاکستان کسان اتحاد کا دھرنا جاری، مظاہرین نے ریلوے پھاٹک بھی بند کر دیا۔ حیدرآباد، کوئٹہ اور کئی دیگر شہروں میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ، عوام کا صبر جواب دینے لگا، بھاری بھرکم بل ادا کریں پھر بھی گرمی برداشت کریں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ عوام کی دہائی۔ میرپور خاص میں غیر ملکی کرنسی کا جعلی کاروبار، کپڑے کا بیپاری گرفتار، ایف آئی اے نے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر مقدمہ درج کر لیا، غیر ملکی کرنسی بھی برآمد۔ ویکسین دستیاب نہیں تھی تو لگائی کیسے گئی؟ خیبر پختونخوا کے سرکاری اسپتالوں میں ویکسینیشن سے متعلق غلط اعداد و شمار پیش کرنے کی تحقیقات، انکوائری رپورٹ ڈی جی ہیلتھ کو جمع کرا دی گئی۔ فیصل آباد میں اجتماعی شادیوں کی تقریب، 50 جوڑوں نے نئی زندگی شروع کر دی، مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے کا بندوبست، دلہنوں کو جہیز میں تمام ضروری اشیاء دی گئیں۔ اور صلاحیتوں اور مہارت کی مثال، سریلی دھن سننے والوں کو سحر زدہ کر دیتی ہے، کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا محمد ابراہیم نے بانسری بجانے کو مشغلہ بنا لیا۔ السلام علیکم، پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں انوار خابر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، چلاس میں رابطہ سڑکیں بند، پل اور گھر سیلابی ریلے میں بہہ گئے، ایک شخص جاں بحق ہو گیا، ایک بچی اور مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ دریائے غزر میں سیلاب سے گلگت اور چچال کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ عیسیٰ خیل کے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی سے لوک فنکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گھر میں پانی داخل، شاہ کوٹ میں بارش کے بعد ہر جگہ پانی ہی پانی جمع ہے۔ طوفانی بارشوں نے کئی شہروں میں تباہی مچا دی، جانی مالی نقصان، مویشی بھی بہہ گئے۔ چلاس میں دریائے سندھ اور ندی نالے بپھر گئے، ایک بچی اور مویشی سیلابی ریلے میں بہہ گئے، ایک شخص جاں بحق، رابطہ سڑکیں بند، مکین پھنس کر رہ گئے۔ بیامل کے علاقے تھورداس میں رہائشی آبادیاں زیر آب آ گئی، اپر کوہستان میں دریائے اباسین کے بہاؤ میں اضافہ، سیلابی پانی ملحقہ آبادیوں میں داخل، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ گلگت بلتستان میں دریائے غزر سڑک بہا کر لے گیا، گلگت اور چترال میں زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، شاہکوٹ کے نشیبی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، مقامی لوگوں کو آمد رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ تحصیل عیسیٰ خیل میں بھی سیلابی صورتحال، لوگ گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا گھر بھی محفوظ نہ رہ سکا، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکاسی آپ کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے نیا الرٹ جاری کر دیا، گلیشیائی جھیلیں پھٹنے سے رابطہ سڑکیں اور شاہراہوں پر لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے۔ اتھارٹی کے مطابق محکمہ موسمیات نے 1 سے 2 ہفتے میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کی پیشگی اطلاع دے دی۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے محکمہ سیاحوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے، شہریوں سے مختلف وادیوں اور اضلاع میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کی اپیل کی ہے، تمام اضلاع کی ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت، محکمہ پولیس، ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت۔
دریائے چناب میں پانی کی سطح مسلسل بلند، ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے جوان چنیوٹ پہنچ گئے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر موجودہ پانی کا بہاؤ تقریباً 1 لاکھ کیوسک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پانی کے بہاؤ میں تقریباً 60,000 کیوسک کا اضافہ ہوا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل عثمان منہاس کو انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کام کرنے والے آؤٹ سورس ملازمین کی جعلی بھرتیوں کا انکشاف۔ پاکستان سول ایوی ایشن کا عارضی کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے ایئرپورٹ افسران کے کہنے پر جعلی ٹیکنیکل اور تجرباتی سرٹیفکیٹ بنوائے گئے۔ ملازمین نے ایف آئی اے کو تحریری بیان دے دیا۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جعلی بھرتیوں میں ملوث افسران کو ایف آئی اے نے شامل تفتیش کر لیا۔ ملتان ایئرپورٹ پر بھرتیوں کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے بعض ادارے بھی جعلی نکلے۔ ایف آئی اے کی تحقیقات کے بعد جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ملزمان دفاتر بند کر کے روپوش ہو گئے۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 110 ملازمین کو بھرتی کیا گیا۔ ایف آئی اے کی انکوائری کے مطابق 70 تجرباتی سرٹیفکیٹ جعلی پائے گئے اور باقی سرٹیفکیٹ بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے زیرو ویسٹ کے دعوے شاہدرہ میں حقیقت نہ ہو سکے۔ کئی روز گزر جانے کے بعد بھی کشمیر پارک اور متعدد علاقوں سے علائشیں نہیں اٹھائی جا سکیں۔ تعفن سے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ شہری اور فیملی سراپا احتجاج ہیں۔ مزید بتائیں گے ایم اے فرید۔ جی بالکل، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ لاہور کو بالکل زیرو ویسٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اگر بات کریں شاہدرہ کے حوالے سے تو شاہدرہ کا جو حال آپ کو دکھاتے ہیں کہ میرے پیچھے یہ شاہدرہ کا کشمیر پارک ہے کہ جو اس وقت علائشوں سے بھرا پڑا ہے۔ کوڑے کرکٹ اور تعفن کی اتنی زیادہ سمیل آ رہی ہے کہ یہاں سے گزرنا بھی محال ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ یہاں پہ شہری موجود ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ صبح شام ہمیں بس یہی چیز دیکھتی نظر آتی ہے، تو ابھی تو اور بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ یہاں یہ پینے والے پاؤڈر پینے والے ہیں وہ ساری پارکنگ میں یہ موجود ہیں اور کوئی ہماری بات نہیں سنتا۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پارک بنا کے دیا جائے۔ یہ جو گندگی ہے سے ہم سارے بہت زیادہ پریشان ہیں، یہاں پہ مچھر وغیرہ ہوتے ہیں، ہمیں نا اس سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو ہمیں پارک یہاں بنا کے دیا جائے۔ ہر طرف یہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن شاہدرہ کے اندر عملی طور پہ کوئی بھی کام ہوتا نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یہاں پہ شہری ہیں وہ سراپا احتجاج بھی ہیں۔ جی سپیریئر گروپ آف کالجز حاصل پور میں سیکنڈ ایئر کے طلبہ و طالبات کے اعزاز میں الوداعی پارٹی منعقد کی گئی۔ کالج لائف کے یادگار لمحات، زندگی میں آگے بڑھنے کی خوشی، شفیق اساتذہ اور کلاس فیلوز سے بچھڑنے کا غم بھی سنہری یادیں۔ چودھری عمر کی رپورٹ۔ سپیل کے معماروں کی بہترین آبیاری کرنا ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ یہ والدین، اساتذہ اور ملک و ملت کا نام روشن۔ سپیریئر گروپ آف کالجز حاصل پور کی جانب سے سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات کے اعزاز میں الوداعی پارٹی، طلباء و طالبات کا ریڈ کارپیٹ استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ الوداعی پارٹی کے وقت طلباء کا آخری دن ہم کبھی بھی نہیں بھلا پائیں گے۔ سپیل کے معماروں کی بہترین آبیاری کرنا ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ یہ والدین، اساتذہ اور ملک و ملت کا نام روشن۔ سپیریئر گروپ آف کالجز حاصل پور کی جانب سے سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات کے اعزاز میں الوداعی پارٹی، طلباء و طالبات کا ریڈ کارپیٹ استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ الوداعی پارٹی کے وقت طلباء کا آخری دن ہم کبھی بھی نہیں بھلا پائیں گے۔ سپیل کے معماروں کی بہترین آبیاری کرنا ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ یہ والدین، اساتذہ اور ملک و ملت کا نام روشن۔ سپیریئر گروپ آف کالجز حاصل پور کی جانب سے سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات کے اعزاز میں الوداعی پارٹی، طلباء و طالبات کا ریڈ کارپیٹ استقبال۔ سٹی اسکول اکاڑا میں ٹیڈکس کی شاندار تقریب ہوئی۔ فنکاروں اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ٹیڈکس یوتھ ٹی سی ایس اکاڑا کی تقریب میں موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے شعبے سے وابستہ ستاروں عاصم اظہر اور امیر جسوال نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے مختلف واقعات سنائے۔ تقریب کے دوران طلبہ نے بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں لوگوں کو بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث لوگوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں عصمت امان اپنی اس رپورٹ میں۔
کوئٹہ کی شدید گرمی میں درختوں کے سائے بن گئے لوگوں کے لیے جائے پناہ. کوئی چاؤں میں بیٹھا ہے تو کوئی کرتا ہے آرام. لوگوں کا کہنا ہے کہ گھروں اور دکانوں میں بجلی نہیں ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں درختوں کے سائے میں آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. گرمی تو سر آج اس طرح بہت ہے جیسے سیبی ہے آج ادھر کوئٹہ میں. یہ جگہ ہے تھوڑا پارک بنا ہوا اچھا ہے, ماحول اچھا ہے, ادھر ہم لوگ بازار آتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے باعث جہاں گھروں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, وہیں گھنٹوں بجلی بند رہنے سے کاروبار بھی متاثر ہے. اگر بجلی ہے تو مثال 20,000 سیل ہو رہا ہے, اگر بجلی نہیں ہمارا سیل 10,000 ہے, آدھا سے آدھا فرق ہے. شدید گرمی کے باوجود کوئٹہ کے مرکزی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے جبکہ نوائی علاقوں میں 12 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے. کیمرامین صدام حسین کے ساتھ عصمت امان سمالانی, نیو, کوئٹہ. رائیونڈ بجلی کا ترسیلی سسٹم خراب, بار بار ٹرپنگ جاری ہے جن سے بے ہنگم تاروں سے شہری پریشان ہیں. شہری کہتے ہیں کہ متعدد مرتبہ شکایت کرنے پر بھی لیسکو حکام نے نوٹس نہیں لیا. لٹکتی تاریں برسات کے موسم میں کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں. مزید بتائیں گے نیو نیوز کے نمائندے ہمایوں خالد. جی بالکل, میں اس وقت رائیونڈ روڈ پہ UC 269 میں موجود ہوں, جہاں پہ بجلی کے ترسیلی نظام تو خراب ہے ہی ہے, ٹرپنگ تو ہو ہی رہی ہے, مگر یہاں پہ لٹکتی بے ہنگم تاروں کے گچھے جو ہیں وہ کسی وقت بھی کسی بڑے سانے کا سبب بن سکتے ہیں. اور شہری یہاں پہ ان گچھوں کے ان تاروں سے بڑا پریشان ہیں. ان کا پریشانی کا پوچھتے ہیں انہی سے. جی یہ کافی مرتبہ کمپلین کی ہے وابڈا والوں میں. ٹھیک ہے, اگر بارش ہوتی ہے تو تاریں وغیرہ کوئی بڑی گاڑی گزرتی ہے یہاں سے تاریں وغیرہ ٹوٹ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی گزرتے وقت بینسوں کو یا انسانوں کو یہاں پہ کرنٹ کئی مرتبہ لگ چکا ہے. کافی دفعہ کمپلین بھی کی ہے. یہاں پہ پہلے بھی اس طرح کے نقصانات ہو چکے ہیں, بچوں کو جانوروں کو کرنٹ لگ چکا ہے. انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ بانس لگا کے تاروں کو جو ہے وہ سمیٹا ہوا ہے, اور یہ ایک لیسکو کے اوپر سوالیہ نشان ہے. جی حیدرآباد کی تحصیل لطیف آباد میں مرمت کے بعد لگایا جانے والا ٹرانسفارمر پھٹنے سے 11 گھروں کے چراغ گل ہو گئے. سانحہ نے پورے شہر کو رنجیدہ کر دیا ہے, لیکن ابھی تک نہ ہی ذمہ داروں کا تعین ہو سکا ہے اور نہ ہی کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی. ناصر شیخ کی رپورٹ. عید الاضحیٰ کے دوسرے روز جب علاقے کے لوگ گھروں میں خوشیاں منا رہے تھے, عین اس وقت میں 2 روز سے خراب ہونے والا ٹرانسفارمر ایسکو کے عملے نے مرمت کے بعد دوبارہ لگایا تو وہ دھماکے سے پھٹا اور اس کی آگ نے قریب موجود 17 افراد کو لپیٹ میں لے لیا. رات کو 4:30 بجے اندھیرے کے اندر آ کے ایکسپائر لگا کے چلے گئے. وہ اس میں سائل ٹپک رہا, بار بار اس کو جا کے کمپلین کی. لائن مین کو بھی بولا بھائی, مطلب پیچھے سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ, اور ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے صرف لائن کو بولا ہے کہ بھائی آن کرو. اس کے بعد نیچے سے اس کا تلا پھٹ گیا. واقعے میں زخمی 11 افراد وفے سے جاں بحق ہوئے. واقعے کی FIR اے سیکشن تھانے کے ASI کی مدیت میں درج کی گئی. تحقیقات کے لیے ایسکور اور SSP حیدرآباد نے 2 مختلف انکوائری کمیٹیاں بنائی, لیکن رپورٹ منظر عام پر نہیں آ سکی. ہم نے جو میتوں کا عالم دیکھا اپنے گھر میں, ایسی عید کسی نے نہیں دیکھی ہوگی جیسے ہم نے اپنے بھائیوں کی مناتے ہوئے دیکھی. ایسکو کی طرف سے اس سانے میں جہاں بحق ہونے والوں کے لیے فی کس 7.5 لاکھ روپے, شدید زخمی کے لیے 5 لاکھ اور معمولی زخمی کو 3 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا. کیمرامین عادل خان کے ساتھ ناصر شیخ, نیو نیوز, حیدرآباد. گجرات کے علاقے جلال پور جٹا میں بزرگ شہری نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر 2 بچوں سمیت 3 افراد کی جان بچا لی. بارش کے باعث بجلی کے پول میں کرنٹ آ گیا. کرنٹ لگنے سے موٹر سائیکل سوار نوجوان 2 بچوں سمیت پول سے چپک گئے. بزرگ شہری نے ہمت دکھا کر لکڑی کی مدد سے بچوں اور نوجوان کو پول سے الگ کیا. بزرگ شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. ریسکیو 1122 بھی موقع پر پہنچ گئی. ریسکیو نے تمام افراد کو اسپتال منتقل کر دیا. باغ آزاد کشمیر میں حلقہ LA-16 کے 4 پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ مکمل ہو گئی. ووٹوں کی گنتی جاری ہے. پولنگ اسٹیشن پر گنتی کے بعد رزلٹ RO آفس بھیج دیا جائے گا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. اظہر نذیر عباسی مزید اپڈیٹ کریں گے.
جی بالکل حلقہ اللہ 16 شرکی باغ کے جن 4 پولنگ سٹیشن پر آج ری پولنگ ہونی تھی 5 بجتے ہی پولنگ کا جو کام ہے وہ روک دیا گیا ہے. پولنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اس وقت ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور سخت سیکیورٹی میں جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے. میں اس وقت ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے باہر موجود ہوں. یہاں ساتھ ہی DRO آفس ہے. یہاں پر جو ہے وہ 4 پولنگ سٹیشن کے رزلٹ آنے ہیں. 4 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ اور ملازمین کے ووٹوں کی گنتی ہونے کے بعد جو ہے وہ حتمی نتیجہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. یہاں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے. پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے اور ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی جانب جانے والا مین گیٹ اور تمام راستے جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں. جی کمشنر گجرانوالہ ڈویژن ذوالفقار احمد گھمن کا 3 روز سے لاپتہ پالتو کتا پولیس اور کارپوریشن عملے کی مشترکہ کاوشوں سے مل گیا. کتا 3 روز تک ان کے گھر کے قریب ہیملٹن روڈ کے قریب ہی ایک گھر میں قید تھا. کتے کی تلاش کے لیے شہر بھر میں 3 روز تک اعلانات کروائے جاتے رہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر سرمایہ کار جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تھا. اور پوری دنیا کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر ہمیشہ وہ سیکٹر ہوتا ہے جس سیکٹر کے اندر ملک کی اکانومی کو چلانے کے حوالے سے اس کا ایک بڑا اہم کردار اور بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ حقائق اور کچھ فیکٹس جو ہے وہ آج رکھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص توجہ سے, ان کی خاص دلچسپی سے پچھلے تقریباً 15 ماہ کے اندر جو ہمارا اپریل 2020 سے آپ کے علم میں ہوگا کہ کووڈ کے دوران وزیر اعظم صاحب نے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانے کی بات کی تھی اور اس وقت ایک خصوصی پیکیج بھی متعارف کروایا گیا جس کے اندر ایف بی آر کی ایگزیمشن رجیم تھی انڈر سیکشن 111 اور فکس ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہے وہ کمیوں کا اعلان تھا. اور اس پیکیج کے باعث ابھی تک پورے ملک کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے پروجیکٹس جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں. اور اس سے جو اس کا ملٹی پلائر امپیکٹ ہے, جو ملک کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ منسلک 120 سے زائد ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا وہ 4100 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی سیمنٹ کی سیلز میں اضافہ ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں آلریڈی جو ہماری سٹیل کی سیلز ہیں اس کے اندر اضافہ ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو منصوبے ہیں ان پہ کام شروع ہو چکا. جو پینٹر ہے, جو پینٹ کرتا ہے, جو کارپینٹر ہے, جو لکڑی کا کام کرتا ہے, کوئی دروازوں کا کام کرتا ہے, کوئی الیکٹریشین کا کام کرتا ہے, کوئی اینٹیں بنانے کا کام کرتا ہے, اس سے منسلک جتنے بھی انڈسٹری ہیں اور جتنے بھی محنت کش منسلک ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو اپرچونٹی ہے روزگار کی وہ پیدا ہو گئی ہے اور جس سے 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ نوکریاں جنریٹ ہوگی. اب میں آپ کے سامنے جو صوبے ہیں ان کی کارکردگی سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں صرف 373 ارب روپے کی منصوبے جو ہیں وہ اپروو کیے گئے ہیں جس سے تقریباً 1900 ارب روپے کی پورا اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. 3,25,000 جو نوکریاں ہیں وہ وہاں پر پیدا ہوں گی اور اس حوالے سے جو ہے 24,404 پروجیکٹس جو ہیں وہ پنجاب نے اپروو کیے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر 74 ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے منظور کیے گئے ہیں جس سے 371 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. 64,000 نوکریاں جو ہیں وہ KPK کے اندر پیدا ہوں گی. اسلام آباد کے اندر 175 ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں اور اس سے تقریباً 1,04,000 نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. اور اسی میں جو صوبہ سندھ ہے, صوبہ سندھ کے اندر 267 ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں جس سے تقریباً 1,300 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور 2 لاکھ کے قریب نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے. اور اس میں
جو FBR کی ایگزیمپشن اسکیم تھی انڈر سیکشن 111 اس کے تحت 491 ارب روپے کے منصوبے لوگوں نے رجسٹرڈ کروائے ہیں FBR سے، یعنی کہ 491 ارب روپیہ وہ تھا جو انڈاکومنٹڈ تھا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ایک موقع فراہم کیا گیا تھا ایک خاص مدت کے لیے کہ جو ریل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر آ کر اپنا پیسہ لگائے گا اس سے اس پیسے کا سورس نہیں پوچھا جائے گا. اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ انڈاکومنٹڈ رہا. تو اس موقع سے نہ صرف لوگوں کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوا کہ وہ سرمایہ کاری کریں آ کے، اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی، بلکہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی ڈاکومنٹ کرنے کا ہمیں موقع جو ہے وہ فراہم کیا گیا. یہاں پر جو سندھ حکومت ہے ان کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک منصوبے ہیں، جو بڑے منصوبے ہیں، تقریباً 400 کے قریب ان کے پاس جو ہیں وہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں کے جو بلڈرز ہیں، جو وہاں کے سرمایہ کار ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک واضح شکایت جو ہے وہ موجود ہے کہ پچھلے 15 ماہ میں 400 منصوبوں کی درخواستیں موصول ہونے کے باوجود صرف جو ہے وہ 90 منصوبے جو ہیں وہ اپروو کیے گئے ہیں. باقی 300 سے زائد ایسے منصوبے ہیں جہاں سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے گی. وہاں پر کئی لاکھ نوکریاں جو ہے وہ مزید جنریٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی جو منظوری کا عمل ہے وہ کھٹائی کے اندر پڑا ہوا ہے. اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول کا ادارہ ہے وہ ادارہ جو ہے وہ دیمک کا شکار ہوا ہے. اور وہاں پر یہ مسائل ہیں جو ہمیں وہاں پر شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ جب تک فائل کے پہیے نہ لگائے جائیں وہاں پر جو منصوبے ہیں وہ منظور نہیں ہوتے، جب تک جو ہے وہ پروجیکٹ کی کمیشن کی یقین دہانی نہ کرائی جائے، پیسے نہ دیے جائیں تو وہ منصوبے جو ہیں وہ منظور نہیں ہوتے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پرائم منسٹر کا اتنا بڑا انیشیٹو ہے، باقی تمام صوبے جو ہیں وہ اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، آن لائن کر رہے ہیں، ٹیکس رجیم کے اندر آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. وہاں پر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ اس کے اوپر خاص توجہ دے. جو کنسٹرکشن سے منسلک سرمایہ کار ہیں ان کے لیے سہولیات پیدا کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اس کے اندر مزید سہولت پیدا ہو سکے اور لوگوں کو اس کے اندر مزید ہم آسانیاں پیدا کر سکیں. کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ جو ایک اہم ہمارا حصہ ہے وہ ہے ہماری لو کاسٹ ہاؤسنگ، جو وزیر اعظم عمران خان کے دل میں ہے، کیونکہ یہ احساس اسی وزیر اعظم کے دل میں ہو سکتا ہے جس وزیر اعظم کو لندن میں فلیٹس نہیں بنانے، جس کو سوئٹزرلینڈ کے اندر جس کو جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر بینکوں میں پیسہ نہیں ڈالنا، جن کے بچے باہر کاروبار نہیں کر رہے، جن کو سرے محل نہیں بنانا. یہ اسی وزیر اعظم عمران خان کے دل میں یہ احساس ہے کہ وہ غریب آدمی کو چھت فراہم کریں. وہ غریب آدمی جو ساری زندگی کرائے کے مکان پہ رہتا تھا، نہ اس کی چھت اپنی تھی، نہ زمین اپنی تھی، اور نہ ہی اس کو وہ ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا کرائے کے مکان کے اوپر رہ کر، پہلی بار ان کے لیے امید پیدا ہوئی ہے کہ بینکس کو جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے موبلائز کیا ہے اور بینکوں کو یہ پابند بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹوٹل لینڈنگ کا جو 5% بنتا ہے تقریباً 375 پونے 400 ارب روپیہ، تو اس سال 31 دسمبر 2021 تک انہوں نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر لوگوں کو دینا ہے. اور اس میں خوشخبری یہ ہے کہ ابھی تک لو کاسٹ ہاؤسنگ یعنی کم لاگت والے لوگوں کے لیے، جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے، کم لاگت والے گھروں کے لیے بینکس کو 145 ارب روپے کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. 145 ارب روپے کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جس میں سے تقریباً آج کی تاریخ میں جو بینکس ہیں وہ 45 ارب روپے کے جو لونز ہیں وہ منظور کر چکے ہیں. اور اس میں سے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو 1 لاکھ پہلے گھر ہوں گے اس کو حکومت جو ہے وہ سبسڈائز کرے گی 3 لاکھ روپے تک، اور ان کے لیے کم سود کے اوپر، کم انٹرسٹ کے اوپر جو ہے ان سے ان کو 10 سال 15 سال 20 سال کی مدت میں اس کی ادائیگی کرنی ہے. کہ اگر کوئی شخص آج 10,000 15,000 20,000 روپے کرائے کے مکان کے اوپر رہ رہا ہے تو وہی کرائے کی اتنی ہی اماؤنٹ تقریباً 10,000 15,000 روپیہ اگر وہ بینک کو ماہانہ اپنی قسط ادا کرے گا
تو اس کی چھت بھی اپنی ہوگی, زمین بھی اپنی ہوگی, اور اگلے آنے والے 10 سال 15 سال میں اس کا وہ ایک ایسا اثاثہ بن جائے گا جس اثاثے کی قیمت کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ پراپرٹی کی قیمت میں ہمیشہ اپریسیشن ہوتی ہے, اس کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابھی تک جو ہے وہ 20,000 گھر لو کاسٹ کے جو ہے وہ مکمل کیے جا چکے ہیں, اور اس میں قوت جیسا ادارہ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. پورے ملک کے اندر